دنیا میں جب یہ ملک بنا تھا اس وقت لوگ اس ملک کے بننے کے حامی نہیں تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں ہندوستان اس ملک کے بننے میں خوش ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اسرائیل پاکستان کے مال سے وجود میں آنے میں خوش ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں امریکہ پاکستان کے اس وجود سے خوش ہے؟ نہیں خوش. باطل قوتیں پاکستان کے وجود سے خوش نہیں ہیں. ان نے پہلے دن سے اس ملک میں فسادات کرانے کے لیے اپنے حربے استعمال کیے اور اپنے حربے استعمال کر کے ان نے اس ملک میں بھائی کو بھائی سے اور جناب بلوچ کو مہاجر سے اور مہاجر کو سندھی سے اور سندھی کو پٹھان سے اور مختلف فرقوں کو لڑا کر اس ملک میں اپنی اجاراداری قائم کرنے کی کوشش کی. اور دشمن یہ بات سن لے کہ اب میرا کام سنی بیداری ہے اور میں اہل سنت کو صحابہ دشمن اہل تشیع کے خلاف اتنا مضبوط کر دوں گا کہ انشاءاللہ العزیز کوئی سنی شیعہ سے ہاتھ ملانے کو بھی تیار نہیں ہوگا اور وہ اپنی موت خود مریں گے. اب ہمیں مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. سنی اپنے سننے کاز کے لیے صدیق اکبر کی صداقت، عمر فاروق کی عدالت، عثمان غنی کی سخاوت، علی کی شجاعت اور امیر معاویہ کی سیاست اور امی عائشہ کی عزت اور عفت کے لیے اس قوم کو اتنا متحد کر دیں گے کہ شیعہ کا سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا اور وہ سوچے گا کہ اس شہر میں میں اب کیسے رہوں. پھر نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جس ملک کے حاصل کرنے کے لیے ہم نے خون دیا تھا اس ملک کی گلیوں میں ہمارا خون بہنے لگا. جو قتل ہوئے انہیں مارا گیا، دھماکے ہوئے، مسجدوں میں ہوئے، مدرسوں میں ہوئے، عمارتوں میں ہوئے، عبادت خانوں میں ہوئے، بچوں میں ہوئے، عورتوں میں ہوئے، اسکولوں میں ہوئے، کالجوں میں ہوئے، یونیورسٹی میں ہوئے. ملک جب اس کیفیت میں چلا گیا اور مقابلہ وار شروع ہو گئے اور جھڑپیں بن گئے اور مسلح تنظیمیں بن گئی، میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، میں سلام محبت پیش کرتا ہوں ملک کے ان رکھوالوں کو، ملک کے ان متوالوں کو، ملک کے ان نامور لوگوں کو، ان اداروں کے لوگوں نے جنہوں نے ان سیاسی حکومتوں